ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک کے اندر جو مختلف علامات لگائی گئیں ان میں ایک علامت رکوع کی بھی ہے۔ اسی طرح یہ 30 اجزاء جو ہیں قرآن پاک کے، جس کو ہم اردو میں 30 پارے کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں اس طرح یہ تقسیم نہیں تھی۔ یعنی ترتیب تو یہی تھی صورتوں کی، آیات کی ترتیب بھی یہی تھی، لیکن اس کو 30 اجزاء میں یوں تقسیم کر دینا، یہ اجزاء میں تقسیم کار نہیں۔ یہ کب ہوئی تھی؟ اس حوالے سے میں نے ایک دو بات آپ سے عرض کی تھی، 30 صدی ہجری میں، اور بعض کہتے ہیں غالباً عجمیوں کے اندر اس چیز کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن اس سے بہت آسانی ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو ایک منزل روز نہیں پڑھ سکتے، اور ان کے لیے آسانی ہے وہ ایک کوانٹٹی، ایک مقدار متعین کر لے۔ ایک پارے کی ایک مقدار ہے، بڑی سہولت کے ساتھ ایک ایک پارہ آپ روز پڑھیں تو 30 دن میں، ایک مہینے میں قرآن پاک مکمل ہو سکتا ہے۔ بڑی سہولت، یاد کرنے کے لیے، حفظ کے لیے بھی آسانی ہے۔ بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جی میں نے 30 پارے ہیں ٹوٹل، میں نے اس میں سے 10 کر لیے، میں نے 12 کر لیے، اب اتنے رہ گئے، وہ حوصلہ ہو جاتا ہے اس کو بھی۔ اسی طرح رکوع کی علامات میں نے عرض کیا تھا کہ نماز پڑھنے میں کہ اس میں کسی حد تک اہتمام کیا گیا ہے مضامین۔ اس کے بعد قرآن پاک میں بہت سی علامات ہیں جو ہم آج کل بر صغیر میں، ہمارے یہاں جو قرآن پاک رائج ہیں، یہاں پاکستان میں بھی دیگر علاقوں میں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف علامات ہیں۔ میں اس میں سے صرف ایک علامت آج آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ علامت یہ ہے، ویسے تو متعدد ہے، پورا رموز اوقاف ہے یہ، رموز اوقاف، وقف کرنے کے رمز میں ایک ویسی ضمن میرے ذہن میں بات آ گئی۔ یہ تفصیل طلب بات ہے، ہو سکتا ہے میں اس حوالے سے بھی ایک ہم سلسلہ شروع کریں کہ تجوید و قرات کے حوالے سے ممکن ہے وہ سلسلہ بھی شروع کر دیں ہم۔ ویسے ہی میں ایک بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ مزمل کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا، اور رتل امر کا صیغہ ہے کہ قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھو۔ رتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو بہت ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ عام طور پر اردو تراجم میں آپ دیکھیں، ترجمے میں آپ کو یہاں نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ قرآن پاک کو بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، لیکن یاد رکھیں صرف ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا نام ترتیل بالکل نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ ہے تو بہت قرآن کو اس طرح پڑھنا، ہم پنجاب کا ہمارا لب و لہجہ ہے، اگر میں پڑھتا ہوں جی الحمد للہ، اب بظاہر ٹھہر ٹھہر کو تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ اگر کہتے ہیں میں اور ٹھہر جاتا ہوں، میں اور آہستہ کر دیتا ہوں، تو ٹھہر ٹھہر کر میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ ترتیل نہیں ہے۔ یہی سوال ایک شخص نے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حضرت یہ تو قرآن میں ہے کہ ترتیل سے قرآن پڑھو، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں 2 جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ترتیل کا معنی ہے تجوید الحروف اور معرفت الوقوف۔ یہ پورا ایک فن ہے، کہنے کو 2 جملے ہیں، پورا ایک فن ہے، تجوید الحروف اور معرفت الوقوف۔ کیا مطلب؟ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، و معرفت الوقوف، اور وقف کو پہچاننا۔ اب تجوید الحروف میں بیسک 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مخارج اور ایک صفات۔ یہ پورا اس پہ ایک فن آگے جا کے ڈیولپ ہوا، تجوید و قرات اسی پہ چلتی ہے، مخارج اور صفات، یہ تجوید عام طور پر۔ معرفت الوقوف میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اب کہیں سانس تو توڑنا ہے آپ، اب پوری ایک لمبی آیتیں ہیں، ایبن حافظ بھی بعض اوقات پوری آیت نہیں پڑھ سکتا، اور غیر حافظ نے تو چونکہ اٹک اٹک کے پڑھنا ہے، وہ تو کئی جگہ سانس توڑے گا۔ اب سانس جب آپ نے توڑنا ہے، جس کو فل اسٹاپ کہتے ہیں یا جسے وقف کہتے ہیں، آپ نے وقف کو پہچاننا ہے۔ اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے کیفیت وقف، ایک ہوتا ہے محل وقف، کہ آپ نے کہاں وقف کرنا ہے اور کیسے وقف کرنا ہے۔
تو یہ جو کہاں وقف کرنا ہے، کیسے وقف کرنا ہے، اس کے حوالے سے وہ رموز اوقاف جو قرآن پاک میں لکھے ہوتے ہیں ہماری سہولت کے لیے لکھے گئے ہیں۔ میں ان میں سے علامات میں سے صرف ایک علامت آج آپ سے عرض کرنی ہے۔ یہ تو ویسے ضمناً بات آ گئی کہ ترتیل کسے کہتے ہیں، اگر ہمیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس سلسلے کو بھی ہم بعد میں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں 3 ڈاٹس بنے ہوتے ہیں، شاید کبھی آپ نے غور، بالکل شروع آغاز میں آپ قرآن کھول کے دیکھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، آپ کبھی قرآن کھول کے دیکھیں، لا ریب، اس کے آگے 3 ڈاٹ بنے ہوں گے ایسے نقطے، 2 نیچے ایک، اس کے آگے لکھا ہوا ہے فی، یہ جی مل گئے قرآن میں دیکھ رہے ہیں، مل گئے ہیں فی، فی کے بعد پھر 3 ڈاٹ ہوں گے۔ 3 ڈاٹ قرآن میں جہاں بھی آپ کو ملیں گے، پہلی بات تو ذہن میں رکھیں یہ قریب قریب 2 جگہ ہوں گے، صرف ایک نہیں ہے کہ 3 ڈاٹ بن گئے آگے پورا خالی، نہ نہ نہ، یہ 1-2 حرف کے بعد 1-2 سطر کے بعد پھر دوبارہ آئے گا، یہاں تو صرف ایک حرف ہے بیچ میں، یعنی لا ریب کے بعد 3 ڈاٹس، پھر فی، پھر 3 ڈاٹ، اس کے بعد ہدی للمتقین۔ یہ 3 ڈاٹ 2 جگہ ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے نا قرآن میں ایک جگہ تھوڑے فاصلے پر دوبارہ بھی آئیں گے۔ اس کا مطلب، یا ہمیں جو ہم عجمی لوگ ہیں، ترجمے سے واقف نہیں ہیں، ہمیں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ان 3 ڈاٹس میں سے جہاں بھی ہیں کسی ایک جگہ رکنا ہے، دونوں جگہ نہیں رکنا، دونوں جگہ رکنا اس سے احتیاط کریں۔ مثلا یہی لفظ ہے، یہی مثال دیتا ہوں میں آپ، یہ قرآن پاک میں لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب، 3 ڈاٹ ہیں، آپ یہاں رک جائیں، ترجمہ کیا ہوگا؟ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے فی کو آپ اگلی عبارت سے ملائیں، فی ہی ہدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی فی ہی کو 2 ڈاٹس کے درمیان جو پورشن تھا اس کو آپ نے اگلی عبارت سے ملا لیا، ٹھیک، یا آپ فی ہی کو پچھلی عبارت سے ملائیں، آپ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فی، اب فی کو آپ نے پیچھے جوڑ دیا، تب بھی معنی صحیح ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں، ہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے، آگے الذین یؤمنون بالغیب۔ تو ہمیں صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے، ایک تو 3 ڈاٹس جہاں ہوں گے قریب قریب 2 جگہوں، ہم نے ان دونوں جگہ پر سانس نہیں توڑنا، یہ ہے خیال رکھنے والی بات، چونکہ ان بٹوین یعنی 3 ڈاٹس کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس حصے کا تعلق یا پچھلی عبارت سے ہے یا اگلی عبارت سے ہے۔ اگر آپ نے دونوں جگہ سانس توڑ دیا تو آپ نے درمیان والے جملے کو بے جوڑ کر دیا، نہ پیچھے سے جوڑا نہ آگے سے جوڑا، یہ غلط ہے۔ اور سائڈ پہ حاشیے میں آپ دیکھیے گا، قرآن میں بھی کھول کے دیکھیں، آپ دیکھ رہے تھے سائڈ پہ حاشیے میں لکھا ہوگا معانقہ، یا معانقہ لکھا ہوگا یا معا لکھا ہوگا، یا میم اور عین لکھا ہوگا، یہ دونوں نشان ہوتے ہیں، یہاں معانقہ ہوگا اور معانقے کی نمبرنگ الگ ہے، یہ معانقے کے ساتھ اوپر نمبر 1 لکھا ہوگا، اب یہ قرآن میں یہ نمبر 1 ہے، اس طرح معانقہ نمبر 2 3 4 8 10 20 اس طرح آئیں گے معانقہ، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے معا، میم اور عین، وہ بھی 3 ڈاٹس ہیں، اس کی بھی نمبرنگ الگ ہے۔ اب یہ نمبرنگ متقدمین متاخرین، یہ پورا میں نے عرض کیا ایک فن ہے، ہمیں صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ 3 ڈاٹس جہاں بنے ہوں دونوں جگہ ہم نے نہیں رکھنا، اس درمیان والے پورشن کو یا پیچھے سے ملا لیں یا آگے سے ملا لیں۔ آج صرف ایک علامت میں عرض کر دیتا ہوں، باقی رموز یہ پورا فن ہے، وقف ہم نے کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے، اسی خیال کے لیے ہم عجمیوں کی آسانی کے لیے یہ علامات لگی ہیں۔ اب آپ قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ کہیں آپ کو جیم لکھا ہوا نظر آتا ہے، کہیں آپ کو صاد لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور کہیں صاد لام لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اور مجھے آخری بات ویسے میں عرض کر دوں، ایک جگہ میں گیا تو ہمارے خاندان میں یہ خاتون تھی، بزرگ خاتون بیٹھی ہوئی، بات ہونے لگی تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو مجھ سے کچھ پوچھنے لگے کہ جی اس کا معنی کیا، یہ وہ فلاں، تو وہ بزرگ خاتون تھی، کہنے لگی بیٹا میں تو یہ کرتی ہوں، میں نے کہا جی کیا کرتی ہیں آپ؟ کہنے لگی جہاں صاد لکھا ہوتا ہے نا میں فوراً وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتی، صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں جہاں صاد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے یعنی حیرت بھی ہوئی اور یعنی ان کی سوچ پہ بھی کہ واقعی انہوں نے اپنے طور پر جو مفہوم نکالا، ہم اردو میں عام طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صاد لکھ دیتے ہیں، اگرچہ وہ لکھنا غلط ہے، علماء نے لکھا ہے پورا لکھیں،
لیکن انہوں نے اپنی سوچ سے کہا کہ شاید یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے، کوئی نام آ رہا ہے تو وہ صاد کس کی علامت ہے؟ وقف رخصت ہے، مرخص ہے، یہ پوری ایک علامت ہے، جیم ہے، طا ہے، صاد ہے، قاف ہے، قف ہے، لام الف لا ہے، 3 ڈاٹس ہیں۔ میں نے صرف 3 ڈاٹس کے بارے میں آج آپ کو بتلایا ہے، باقی علامات کیا ہیں یہ ہم عجمیوں کے لیے لگی ہیں، یہ میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا۔ اور پہلے بھی بات عرض کی تھی، یہ تو قرآن کے ظاہری صرف علامات ہیں، اصل تو قرآن کا جو اندر اس کے مضمون ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو قرآن کی ہدایت ہے، اصل تو وہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر مکمل طور پہ عمل کرنے والا بنائے، قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔